تو اللہ کے ہاں چیزوں کی قدر نہیں، اللہ کے انسان کی قدر ہے بھائی۔ اب کون سا انسان؟ یہ جو میں آپ اس وقت بیٹھے ہم انسان، فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور سے بدتر ہے۔ بیٹی کا حق نہیں دیکھا، ماں کا ادب نہیں دیکھا، باپ کا احترام نہیں دیکھا، استاد کا ادب نہیں دیکھا، بھائی بہن کے خونی رشتوں کو نہیں دیکھا، تائے چاچے پھپھی ماسی کے رشتوں کو نہیں دیکھا، یہ انسان ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تو میرا کرم ہے، میں تیرا بھرم رکھتا ہوں، تیرے سجدوں پہ میں اپنی رحمت کا غلاف ڈال دیتا ہوں؟ کیا تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا 40 سال کی 60 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، جو تھی وہ بھی گئی، اب کیا کریں گے؟ کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 45 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال، بڑا مقدروں والا ہوگا جس سے 60 سال کی نمازیں مل گئی۔ بڑا نصیب بولا۔ زندگی کے 15 سال تو میں نے عزیزو ایسے شور و غوغا کے اندر اولانی کے اندر گزار دیے، پتہ ہی کوئی نہیں میں پیدا کس لیے ہوا۔ 20 سال ہو گئے مجھے شادی کی پڑ گئی، 25 سال سے پھر میری اولاد ہونا شروع ہو گئی، میں نے اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیا، میں نے بچوں کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بوڑھا خسٹ ہو گیا، نہ ٹانگوں کے قابل، نہ گھٹنوں کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، اس وقت مجھے خدا یاد آیا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اس وقت بھی میرے دربار میں آ جا، وہ قدر کر کے دکھاؤں گا جو تیری اولاد تیری بیوی نے قدر نہ کی۔ اللہ اکبر، اگر تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، مجھے تو اس سفیدی کے اندر ان بالوں میں اتنا اچھا لگتا ہے، میں فرشتوں میں کہہ دیتا ہوں او بندو، او میرے فرشتوں، یہ 80 سال 90 سال کا ہو گیا، اگر یہ گناہ بھی کرے تو اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے لکھ دینا۔ ہاں 60 سال کی عمر سے چھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، 70 سال 80 سال، 80 سے 90 کی دہائی میں آیا، اگر گناہ کرے پاگل ایسے نہیں پتا، چہرے سے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، چلا نہیں جاتا، سگے بیٹے کو نہیں پہچانتا، کوئی بات نہیں چھوڑ دو اس کو۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار۔ جوانی کے سجدوں کا انتظار ہے، تجھے کیا پتا تیری جوانی کا سجدہ کیا تھا؟ ایک جوان سجدہ کرے رات کو، ایک جوان خدا کے دربار میں توبہ کرے، اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ جوانی کی عبادت۔ جب میرا بندہ تو کسی قابل نہیں رہا، اس وقت میرے دربار میں آ گیا، تجھے تیری اولاد نے گھاس نہ ڈالا، تیرے بچوں نے منہ نہ لگایا، تیری بیوی بھی تیرے سے منہ موڑ کے چلی گئی، تیرے بھائیوں نے اپنا نام دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک نوبت آئی تجھے تیرے بنا ہوئے گھر میں جگہ نہ ملی، اے بندے پھر میں نے ہر گلی ہر مکان میں ہر جگہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، آ جا۔ اب نمازیں تو میرے عزیزوں چلی گئی، ایمانداری سے بتاؤ، نماز جامع عثمانیہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی، دور سے آنے والے قریب سے آنے والی، بتاؤ میرے عزیزوں دل بھی ساتھ آتا ہے، دل کہیں اور چلا جاتا ہے؟ کیا مجال سے اگر دل ساتھ آتا 5:01 پر یا 4:30 بجے عصر کی نماز 4:15 ہو رہی ہے، 4:16 پر کوئی بھی میرے طرف سے دھیان اٹھا کے پیچھے نہ دیکھتا، میرے سے ملاقات ہو رہی ہے نا؟ بیٹھک میری ویڑا میرا گھر میرا، اس کے بعد تھوڑی کھولو، بیٹھک میری گھر ویڑا میرا، میرا ویڑا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میرے ویڑے کے اندر بیٹھ کے دوسروں کے تذکرے کر کے چلا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی پارٹی والا کسی کے ڈیرے میں کسی کے دفتر میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرے گا، دوسری کی پارٹی کے چرچے گائے گا، پی ٹی اے والا نون لیگ کی نہیں کرے گا، نون لیگ والا پی پی کی نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنی پارٹی کی بات کریں گے، ہر کوئی اپنے کینڈیڈیٹ کی بات کریں گے، اور تجھے شرم نہ آئی؟ ملاقات کس سے کرنے آیا؟ فون پہ تذکرے کس کے کر رہا ہے؟
بیوی کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹھو، 36 موبائل کی گھنٹیاں بجے نمبر بند کر دیتا ہے۔ اور ظالمہ، بیوی بچوں کے سامنے بیٹھے، دکان پر بیٹھے، موبائل کی گھنٹی بند کر دیتا ہے۔ میرے سامنے پتہ نہیں موبائل کی تجھے گھنٹی کیسے سنائی دیتی ہے، تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے دامن تھو پھیلا رہا ہوتا ہے، خزانے میں لٹا رہا ہوتا ہوں، ایک فون کی بیل کے اوپر اے بندہ پتہ نہیں کتنا بد نصیب ہے، تو میرے خزانے والا دامن ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نماز کا تو نے سلام پھیرا، میں نے کہا اب میرے ساتھ اٹھائے گا، تیرے سجدے کی قیمت میں دوں گا، تیرے رکوع کی قیمت میں دوں گا، تیرے قیام کی قیمت میں دوں گا۔ اے بندے مجھے بڑا ارمان لگتا ہے جب ہاتھ اٹھائے بغیر ہی میرے دربار سے چلا جاتا ہے۔ غیروں سے مانگنے کا مسئلہ نہیں پوچھتا، دوسروں سے مانگنے کا مسئلہ نہیں پوچھتا، میرے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے لیے پتہ نہیں تجھے کون کون سا مسئلہ یاد آ جاتا ہے۔ جا بیوٹی پارلر میں سج کے آ جا، سیلون میں سج کے آ جا، حماموں میں سج کے آ جا، یار کو چہرہ اچھا لگے گا، بیوی کو چہرہ اچھا لگے گا، ماں باپ اولاد کو اچھا لگے گا۔ اے میرا بندہ وضو کر کے آ جا، سجدے میں سر رکھ دے، مجھے میری ذات کی قسم ہے جتنا سجدے میں تو مجھے اچھا لگتا ہے اتنا کہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے میرا کملی والا اعلان کر دے، جب میرا بندہ سجدہ کرتا ہے اسے پتہ نہیں اس کا سر کہاں ہوتا ہے، تجھے پتہ ہے تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ بڑے کے قدموں میں ہاتھ رکھ دے، کوئی سر رکھ دے، بڑا خالی نہیں بھیجتا، احکم الحاکمین تجھے خالی کیسے بھیجے گا؟ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی۔ اے میرا بندہ جب تیری زبان سے نکلا مال بڑا نہیں تو بڑا، اولاد بڑی نہیں تو بڑا، حکومت کا عہدہ نہیں بڑا تو بڑا، شہنشاہیت بڑی نہیں اللہ تو بڑا ہے، پتہ ہے میرا بندہ اس تیرے بول کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر چراغاں ہو جاتا ہے۔ تو جب نہیں قدر ہی کوئی نہیں۔ سائیکل پہ بازار میں جائے گا، موٹر سائیکل پہ جائے گا، کوئی یار تجھے ملے گا، او یار کھڑا ہو جا، او یار مجھے یہ کہا، 2 منٹ کھڑا ہو جا، آفس میں دیر ہو رہی 2 منٹ کھڑا ہو جا۔ جب بندے تو سبحان ربی الاعلی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں 2 منٹ اور کھڑا ہو جا۔ یہ فرشتوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہ فرشتوں نے تیرا مٹیریل دیکھا تھا، تیرا ڈھانچہ دیکھا تھا، فرشتوں نے تیرا نقشہ دیکھا تھا، کہہ رہا تھا اللہ یہ خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی۔ میں نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ جب تو سجدہ کرتا ہے میں 7 آسمان کے فرشتوں کو دکھاتا ہوں تم کیا کہہ رہے تھے اور میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ ٹک جا تھوڑی دیر۔ دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھتا ہے، تجھے جمع تقسیم ضرب یاد نہیں آتی، رات کو 10 گھنٹے سوتا ہے، جمع تقسیم یاد نہیں آتی، یاروں کی بیٹھک میں بیٹھتا ہے، شادی بیاہ میں بیٹھتا ہے، تجھے ٹائم نہیں نظر آتا، پتہ نہیں میرے دربار میں تجھے گھڑی کیسے نظر آ جاتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کس کے دربار میں آیا، تجھے کون دیکھ رہا ہے، تجھے کون جج کر رہا ہے، تیرے اداؤں وفاؤں پر کون اپنی رحمتوں کو لٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو تیری زبان پر امام نامی ہے، یہ تیرا نام میرے تیرے دل کے اوپر نقش ہو جائے، مجھے میری کبریائی کی قسم ایک مانگوں گا سارا جہان تیرے قدموں میں لا کے عطا فرماؤں گا۔ آتا ہی نہیں اس رستے پہ۔ نوکری پیشہ حضرات کی بات نہیں کرتا، سروس والوں کی بات نہیں کرتا، ان کا احسان ہے کہ ہماری مسجد کو آ کر اللہ کے فضل سے یہ 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی میں بات کرتے ہیں۔ گلا تو میرے ان لوگوں سے ہے رب اکبر کی قسم جنہوں نے گھر میں جا کے کل کے گلاوا کوئی نہیں کرنی، انہیں بھی 1:50 کے بعد کاری ساتھی غلامان سے گلا کرنا یاد آ جاتا ہے۔ ٹائم ہو گیا جی، جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، گھر جا کے تو دھماکے ہی مارنے بغیرت۔ کام تمہارا کوئی نہیں، کھانا پینا، پیشاب کرنا، سجدہ کرنا، سونا، کم سے کم میرا عزیزو
ماں کی کوکھ سے گود میں آیا، ایک سٹیپ اٹھایا، پھر گود سے میرے عزیز اللہ اکبر گلیوں چلنے لگے، دوسرا قدم اٹھایا، پھر چلنے لگے تیسرا، چوتھا میرے عزیز ہلکی ہلکی بچپنا آیا، پھر جوانی، پھر شباب آیا، اب تو بڑھاپا آ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا، بڑھاپا آ گیا، اگلا قدم قبر میں جائے گا، اللہ کی قسم اور کہیں نہیں جائے گا، چیپٹر ہی کلوز، ختم، حدود ہے بڑھاپا۔ الہ العالمین میں بڑھاپے میں توبہ کروں، فرمایا کس نے کہہ دیا؟ بڑے بڑے جوانوں کے میں نے سر جھکا دیے، 7 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، 4 ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں ایک سکندر اعظم تھا، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا ساری دنیا پر حکومت کرنے والا بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ جب سکندر اعظم کا انتقال ہوا، قبر بنی، اماں روزانہ قبرستان جایا کرتی، کہتی سکندر دنیا کو یقین ہو گیا، مجھے تیرے مرنے کا یقین نہیں ہوا۔ سکندر اللہ اکبر، حکومت تیرے قدموں میں، بادشاہ تیرے قدموں میں، سلطنت تیرے قدموں میں، پوری دنیا کا تخت و تاج تیرے قدموں، تیرے سر کے اوپر۔ اے سکندر، دنیا نے کہا تیرا بیٹا مر گیا، جب تک تو نہیں اپنی زبان سے کہے گا ماں کو قرار نہیں آئے گا۔ اگلے دن ماں قبرستان گئی اور زور سے کہا ہائے میرا سکندر، قبروں سے آواز آئی کس سکندر کو بلا رہی ہے؟ یہاں تو پتہ نہیں کس کس کا سکندر پڑا ہوا ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ 4-5 مہینے کے بعد جا کے دیکھ لینا، اللہ کی قسم شکل پہچانی نہیں جائے گی۔ 4-5 سال بعد جا کے دیکھ لینا، تجھے تیری ہڈیاں بھی قبر میں پوری نہیں ملیں گی۔ جب یہ عتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جب چچا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، ہجرت کا 5واں سال تھا، سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھی تھی میرے عزیزوں، وہ دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام بڑی نام تھا اس کا، مکے کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں بیٹھے ہیں اور ابو جہل نے آ کر اتنی بدتمیزی کی انتہا کوئی نہیں، آمنہ کے لال کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، بعض کہتے ہیں ضربکاری کی مارا، آپ چلے گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پچھلے جمعے حضرت عمر کے اسلام کا ذکر کیا تھا، امیر حمزہ کا گزر ہوا، وہ غلام بڑی کہنے لگی تیری غیرت کہاں چلی گئی، تیری طاقت کہاں چلی گئی، تیرا خاندانی رشتہ داری کا خون کیوں جوش نہیں مار رہا، پرایا نہیں تیرا اپنا بھتیجا محمد ابن عبداللہ۔ امیر حمزہ نے کہا بتا کیا ہوا؟ کہا جب ابو جہل نے اس کے ساتھ وہ تماشا کیا، تیرا بھتیجا محمد میرے سامنے سے روتا چلا گیا ہے۔ کافر تھے، انہوں نے کہا پھر ایسے کام کرے گا تو ہوگا نا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اچھا ذرا سبق حاصل کرنے دے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ گیا۔ ادھر مکے والوں نے 10 شرطیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ شرائط آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے مکے کے سردار آئے کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہاں سے سیڑھی لگا، ہم اس سیڑھی کے اوپر تیرے ساتھ جائیں گے، وہاں سے فرشتوں کو لے کے آئیں گے، وہ فرشتے ہمارے سامنے آ کے گواہی دے تو اللہ کا رسول ہے تب تجھے مانیں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، جس طرح ملک شام پہاڑ دور دور زرخیز علاقہ، سرسبز و شاداب علاقہ، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اپنے رب سے کہہ کے مکے کے پہاڑ سارے ہٹوا دے، یہاں کی نہریں پانی نکالنے لگ جائیں، یہاں کے چشموں سے پانی نکلنے لگ جائے اور یہاں کی ساری زمین زرخیز اور ہریالی ہو جائے۔ حضور دیکھ رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ، قصی بالکلاب، جو تیرا دادا لگتا ہے چل اس کی قبر پہ ہمیں لے کے جا، اور اپنے پردادے کو اٹھا، وہ قبر سے نکلے اور کہے محمد اللہ کا رسول ہے، ہم تب تیری بات کو مانیں گے، اٹھ۔ آپ خاموش بیٹھے، عتبہ آ گیا،
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ جب یہ سنا عربی دان سے، دیکھو ہر نبی کا معجزہ اس کی قوم کے مطابق آیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں نرم کر دیتے تھے، وہ صنعت کاری کیا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قوم جادوگردی تھی، وہ جادو والا معجزہ آیا۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قوم شاعر تھی اور بڑے بڑے فصیل بلیغ شاعر تھے، بڑے بڑے کلام پڑھا کرتے تھے، قرآن کا معجزہ ان پر آیا۔ سین کعبہ میں بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے 7 ارب کے شعراء کے میرے عزیزو نام لکھے ہوئے کتبے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے فرمایا میرے یارو اسے بھی جا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگاؤ۔ صبح اٹھ کے دیکھا تمام مشرکین مکہ نے اپنا کتبہ لکھا اتار دیا اور اس قرآن کی آیت کو دیکھ کے کہنے لگے اب یقین ہو گیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آ جاؤ۔ پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، پورے 30 پانوں کی بات نہیں کرتا، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ میں تمہیں مان جاؤں گا۔ خود نے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے زندوں کو بلاؤ، اپنے سرداروں کو بلاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، اپنے مرے ہوئوں کو بلا لو، سارا جہان مل کر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر تیار ہو جاؤ، جل کو تم پوجتے ہو، پتھر کے، لوہے کے، لکڑی کے، پوجنے والے ہو، جل کی پوجا کرتے ہو، سب کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یا رسول اللہ اگر یہ تو جہنم میں چلے گئے کافر اور بت جہنم میں، ہمارا کیا بنے گا؟ اگلی قرآن کی آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے میرا محبوبہ جنہوں نے جو ایمان لے کے آئے عمل صالح کیے، اَنَّ لَهُمْ پہلا تحفہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ وہ محل عطا فرمائے گا جس کے نیچے دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ دسترخوان بچھے گا، پکوڑے والے نے پکوڑے، بیسی روٹی، بیسن والی روٹی اور گھی والی روٹی، تری روٹی، بٹیر، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ تو وہی ہے، یہ اس سے ملتا جلتا جو اللہ دنیا میں ہمیں کھلایا کرتا تھا۔ آگے اللہ کیا کرے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہاں کی نعمتیں عارضی تھی یا کھاتے جاؤ، وہاں کی گندم عارضی 6 مہینے کے بعد ختم ہو گئی، گوشت فریج میں پڑا تھا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، اے میرا بندہ وہ کھا رہا تھا ختم ہو رہا تھا، یہاں جتنا کھاتا جائے گا مالک اتنا رزق بڑھاتا جائے گا۔ فرمایا میرے یارو کیا عالم ہوگا جب جنتی اپنے محل میں گو تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، اللہ اکبر، جنت کی نہر میں سے، جنت کے تالابوں میں سے ایک مچھلی آئے گی اور یوں کر کے مسکرانے لگ جائے گی، یوں کر کے وہاں اپنے آپ اپنے پروں کو الٹا سیدھا کرنے لگ جائے گی، یعنی رقص کرنے لگ جائے گی، پھر وہ جنتی کی طرف منہ کر کے کہے گی مجھے کھائے گا؟ اللہ اکبر، کانٹوں سے پاک ہے، کڑواہٹ سے پاک ہے، کہاں کھاؤں گا؟ کس قسم کی کھائے گا؟ تلی کھائے گا، سیخوں پہ کھائے گا، بوائل کھائے گا، اسٹیم کھائے گا؟ کہتا جیسی تیری مرضی۔ اللہ اکبر، فرمایا مالک کائنات کی طرف سے آرڈر ہوگا، وہ ایک مچھلی 70 قسم کی بن کے سامنے آ جائے گی۔